جیسے ہم کہتے ہیں نا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں. میں فیصل آباد میں جب آیا تو میری عمر لگ بھگ 17-18 سال تھی. فیصل آباد میں آتے مجھے ایک نوجوان نے پوچھا لاہور ویکھے ہی؟ میں نے کہا نہیں. کہندا جا پھر تو جمیا ہی نہیں. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جمیا تو اتنے سال ہو گئے نا، کام کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے، دیگر معاملات، ایک کیوں کہن دیا کہ جمیا نہیں؟ آپ اللہ کی رضا کی نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا اللہ رب العزت کے ہاں مقبول و منظور ہوگا اور باعث اجر ہوگا. اب میں قرآن مجید کی اہمیت اور قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے دعوت خطاب دینے والا ہوں. فاضل دوست، عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر علامہ عبد الرزاق ساجد صاحب کو فاضل مدینہ یونیورسٹی کہ وہ تشریف لائیں اور عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چھوڑنے پہ آگے آ جاتا ہے. بس چھوڑ دے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. حاضرین مجلس، میری آج کی گفتگو 4 حصوں میں تقسیم ہوگی. پہلی چیز، بچوں کا آخری سبق پڑھنا، باعث برکت بننا اور اللہ کے ہاں قبولیت کی التجا ہونا. گزارش ہے کہ اللہ کرے ایسے موقع بار بار آئیں، مگر آج جو نہیں ہو سکا وہ آئندہ ہو کہ یہ آخری سبق صرف ان بچوں کے لیے نہیں بلکہ جتنی عوام ہے، حاضرین ہے، ان سب کو یہ سبق پڑھا دیا جائے. اور کچھ نہیں تو جتنا پڑھا ہے اتنے میں یہ شاگرد اور پڑھانے والے استاذ کہا جا سکے کہ فلاں موقع پہ بیٹھ کے ہمارے اسلاف جو تھے، پہلے لوگ اور بزرگ جو تھے، وہ اس طرح کے موقعوں کو غنیمت سمجھتے تھے. بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بچوں کو سبق پڑھایا گیا اور ہم بیٹھے سن رہے تھے. اور یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں شریک ہونے والے کبھی بھی بد نصیب یا بدبخت نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت کے فیضان کے در کھلے ہوتے ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین، اہل علاقہ، ارباب انتظامیہ،
اور ہر وہ بندہ کہ جس کا کسی بھی اعتبار سے دام درم سخن قول فعل عمل شرکت آج کے اس پروگرام میں حصہ ہے، یہ بچے انشاءاللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ اگر زمین پہ کسی نے فرشتے دیکھنے ہوں یا ان کا روپ دیکھنا ہو تو ہماری ان جگر گوشوں کو دیکھیں کہ جب ساری دنیا کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ ان لوگوں کے سینے کے اندر موجود دل میں اللہ رب العزت نے 30 پاروں کو محفوظ کر رکھا ہوتا ہے، اور یہ رب کا چناؤ ہوتا ہے، توفیق ہوتی ہے، یہ صرف چاہنے سے نہیں ہوتا۔ بڑے سارے لوگوں نے چاہا کہ میں حفظ کر لوں، میں قرآن مجید پڑھ لوں، بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی بھی، کروائیں بھی، بچے داخل بھی کروائے، لیکن وہ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے۔ یہاں میں دوسری گزارش کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں کہ بچوں کو جب داخل کروائیں تو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے سال میں حفظ کروائیں۔ جناب اچھی طرح سن لیجئے، سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پرائمری کے بعد مڈل کے بعد بچے کو داخل کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ والے بچے آگے نکل جائیں گے، یہ پیچھے رہ جائے گا، 2-3 سال کا ناغہ پڑے گا، گیپ آئے گا۔ تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ بچے جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں یہ پیچھے نہیں رہتے، پیچھے وہ رہتے ہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے، جن بچوں کو اسکول میں وہ چھوڑ کے آئے تھے اس کے بعد حفظ کر کے الحمدللہ مکمل کر کے پڑھ کے 2-2 3-3 4-4 مصلے سنا کے آج وہ ان بچوں سے اگر آگے نہیں ہیں تو برابر پھر کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ٹائم میں برکت دے دیتے ہیں۔ اور ایک اور گزارش، کئی دفعہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے بچے نے حفظ مکمل کیا ہے اور ہمارے بچے نے نہیں کیا، تو اگر آپ کے بچے نے 10 پارے پڑھے ہیں، 5 4 3 2 1 پارا پڑھا ہے، 1 پارا پورا نہیں پڑھ سکا، اگر ایک بھی سورت یاد کر گیا ہے تو وہ دنیا میں ان اربوں لوگوں سے بہتر ہے کہ جن کے سینے میں ایک بھی سورت نہیں ہے۔ لہٰذا احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ پھول اگر اکیلا بھی ہو تو وہ اپنی خوشبو رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہ ادارے، ہمارے یہ مدارس، ان کے خلاف پوری دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہے۔ آج کی گفتگو کے اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک سوال امتحان میں آتا ہے، بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ پانی کی فضیلت، ضرورت اور اہمیت پہ نوٹ لکھیں۔ ہمارے بچے جتنے مرضی صفحے کا وہ سوال کر آئیں، ہم ان کو 10 میں سے 3 نمبر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان سب نے پانی کی خصوصیات، پانی کی خوبیاں، پانی کے فضائل اور اس کے اندر اچھائیاں اور بھلائیاں لکھی ہوتی ہیں، مگر سوال کوئی سمجھتا نہیں۔ میرا آج کا موضوع قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کی ضرورت اور قرآن مجید کی اہمیت، یہ تینوں الگ چیزیں ہیں۔ فضیلت فضل سے ہے، فضل بچے ہوئے کو کہتے ہیں۔ جو بچا ہوا ہے عموماً روٹی کے ٹکڑے بچے ہوں تو ان کی ویلیو نہیں ہوتی، پیا ہوا پانی بچا ہوا ہو تو اس کی بھی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اصل پانی کے جگ کی ہوتی ہے۔ تو کیا قرآن مجید بھی ایسا ہے کہ ساری امتوں کو جو ملا اس کا بچا کچا ہے؟ کیا یہ بھی اس شامی کباب کی طرح ہے کہ سارا دن جو سالن بچا ہے اس کو اکٹھا کرو، شام کے وقت اس کی ٹکی بناؤ، تلو اور اس کو شامی کباب کہہ دو؟ یا یہ کسی ہوٹل کی اس دال جیسا ہے کہ جو سارا دن مختلف چیزیں بچی انہیں اکٹھا کر کے شاہی دال کہہ کے تڑکا لگا کے وہ فرائی کر کے دے دی جائے؟ کیا یہ وہ ہے؟ نہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک ہر نبی کے ساتھ اللہ نے بات کی، یا ان کی امتوں کو کلام بھیجا ہے، رہنمائی کے لیے اصول، ضابطے، قاعدے اور اخلاقیات دیے، لیکن جب باری آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں جو ملا ہے وہی اس قرآن کی افضلیت ہے جو کسی اور کے لیے نہیں۔ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، میرے جو بزرگ باہر رہتے تھے، دوست احباب،
وہ باہر سے نا کیسٹ ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے. عام لوگوں کے لیے خط ہوتا تھا اور بیوی کے لیے بالخصوص کیسٹ ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے. باقی لوگ خط سنیں اور شاباش. بیگم جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر پہ آواز کو بھی ساتھ لب و لہجے کو بھی احساسات کو بھی محسوس کرے. یا ایک پورشن جو ہے وہ پہلے ماں باپ کا ہوتا اور آگے وہ ریکارڈنگ میں یہ لفظ کہتے کہ یہ آواز آگے جو ہے یہ خاص ہے میرے فلاں رشتے کے لیے, اسے کوئی باقی نہ سنے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ کلام سے نوازا. جب باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہوا؟ میں صرف ماں باپ کی مثال دینے لگا ہوں. پیزا گھر منگوایا جاتا ہے, 7-8 پیس کیے ہوتے ہیں اور اس میں ایک بیٹا باہر ہے, گھر نہیں ہے. تو میں نے ماں کو دیکھا ہے کہ ماں جو بچہ موجود نہیں ہے یا لیٹ ہے یا بعد میں آنا ہے اس کے لیے حصہ زیادہ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے جو حصہ رکھا ہے وہ کلام جو ریکارڈ کر کے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, جسے لوح محفوظ میں رکھا گیا ہے. یہ آپ لوگوں کا کوئی انتظامی مسئلہ ہے؟ میں نے باتیں تو انہی بچوں سے کرنی تھی. حضرات گرامی, آپ اور میں محبوب علیہ السلام کے لیے نازل شدہ قرآن کی فضیلت سن رہے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. عمومی طور پہ فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے. اللہ نے ہر پیغمبر پہ جو اتارا وہ اللہ کا کلام ہوتا تھا. ہم اس کی فضیلت میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں با کمال. اصل جو اس کتاب کی فضیلت ہے کہ اللہ نے جتنی بھی شریعتیں تھیں ان کو جب سے شروع کیا تھا اس کی انتہا کا آخری نقطہ عروج, ترقی, وسعت, اس میں کاملیت, اشملیت, جامعیت جو کسی بھی دور میں نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں جسے لوح محفوظ میں اسپیشلی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے رکھا تھا. یہ اس کی فضیلت ہے. اب اس کے بعد اہمیت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے میں تفصیل دیتا ہوں, لیکن پہلے مختصراً یہ پانی پڑا ہے میرے سامنے. پانی کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے اس سے زندگی بنائی ہے. ہر زندہ چیز پانی سے بنائی گئی. ٹھیک ہے, فضیلت ہو گئی جی. بھئی اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت ہم سے ہے. ہم چاہت کو کہتے ہیں, ارادے کو کہتے ہیں. میں نے پانی کیوں پینا ہے؟ کیونکہ پانی زندگی ہے. پانی میں یہ فوائد ہیں. اور ضرورت ضرر سے ہے, اگر میں نے نہ پیا تو نقصان کیا ہوگا. اب آئیے یہی چیز قرآن مجید کی طرف. میں نے پڑھنا کیوں ہے؟ میں نے جاننا کیوں ہے؟ سیکھنا کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن زندگی ہے, قرآن بندگی ہے, قرآن اصول ہے, قرآن قاعدہ ہے, قرآن ضابطہ ہے, قرآن قانون ہے, قرآن مجید سیفٹی ہے, قرآن مجید عزت ہے, قرآن مجید آبرو ہے. اور اگر پڑھا نہ گیا تو ضرورت کیا ہے, ضرر کیا ہوگا, نقصان کیا ہوگا؟ دنیا جاہل رہ جائے گی, پڑھے لکھے جاہل. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جب یہ کہا جا رہا تھا تو یقین کیجئے اس وقت دنیا کے پاس کتنے علوم تھے, مگر قرآن ان کو امی اور ان پڑھ کیوں کہہ رہا تھا؟ اگر یہ جملہ آج سمجھ گئے تو انشاءاللہ میرا موضوع نکھر گیا. اہلاً و سہلاً مرحبا. ہمارے معزز مہمان مجاہد ملت مولانا خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی سٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کا محبتوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں, اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. حضرات, استقبالیہ نظروں کے بعد, زیارتوں کے بعد, قرآن مجید کی فضیلت رب کا کلام ہے اور سید الانام خاتم النبیین کے لیے چنا ہوا مخصوص وہ کلام ہے جو اس سے پہلے کسی اور کو نہیں ملا. اور اہمیت کیا ہے کہ دستور زندگی ہے.
اور ضرورت کیا ہے کہ اگر اسے نہ لیا گیا، چھوڑا گیا، تو پھر انسان انسان نہیں رہے گا، پہچان پہچان نہیں رہے گی۔ میں آغاز کرنے لگا ہوں اس وقت پہلے ضرورت سے کہ جن قوموں نے قرآن نہیں لیا ان کا نقصان کیا ہوا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ یورپ چاند پہ پہنچ گیا، دنیا کہتی ہے کہ وہ مریخ پہ پہنچ گئے، دنیا کہتی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے عروج پہ چلے گئے، دنیا تعریف کرتی ہے کہ وہ دنیا پڑھ پڑھ کے وہاں چلے گئے جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جواب سنیے، قرآن نہ پڑھنے سے ان کا جو نقصان ہوا ہے، سب سے پہلا نقصان قرآن نہ پڑھنے والوں کو اس وقت اپنے ابو کا علم نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت۔ جس معاشرے سے قرآن اٹھ جائے وہاں رحمان کا تعارف بھی گیا، رحمان کے نمائندے وقت کے رسول اور پیغمبر کی پہچان گئی، اور پڑھے لکھے لوگ امی۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل اس وقت ابو الحکم تھا جب قرآن اترا ہے، مگر قرآن مجید نے اس کو امی بولا ہے، ان پڑھ کیوں کہا؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ جغرافیے کا علم رکھتا تھا، وہ پنچایت کا علم رکھتا تھا، قانون پڑھا ہوا تھا، لا سے پورا واقف تھا، اور اس قدر ان لوگوں کے اندر جغرافیے کی پہچان تھی۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، خود قرآن کہتا ہے ٹریڈ کے ماہر، بزنس کے ماہر، کاروبار کے ماہر، اکنامیکلی بڑے مضبوط، موسموں سے واقف، اور پھر انہیں یہ بھی علم تھا، نجوم کا علم رکھتے تھے۔ جو آج کل ہم پامسٹری میں جاتے ہیں وہ سپیس کو سمجھتے تھے، فزکس کو سمجھتے تھے، بائیو کے حالات سمجھتے تھے، کیمسٹری کہاں سے روما سے جا کر کے لے کر کے پھر جو ہے وہ ادھر عراق کی طرف اور بصرہ کی طرف، موجودہ جو اس وقت فارس اور ایران ہے، وہاں تلک ان کے کاروان، سردیوں میں کدھر جانا ہے، گرمیوں میں کہاں جانا ہے، مال منڈیوں سے کون سا اٹھانا ہے، کہاں پہ لگانا ہے، پنچایت کیسے بیٹھنی ہے، مسائل حل کیسے کرنے ہیں، حرب کے ماہر، جنگ کے ماہر لوگوں، جو دنیا میں اس وقت علوم ہے، ابو جہل اس وقت ابو الحکم تھا اور حکمتوں والا، لیکن قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تو رب کہتے ہیں کہ ان پڑھ تھا۔ معذرت کے ساتھ میں اسی مفہوم کو دوسرے انداز میں سمجھانا چاہوں۔ جب سورہ الرحمن میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، الرحمن، آپ یہ سن کے بڑا سر دھنتے ہیں اور بڑے پیار سے جھومتے ہیں کہ سورہ الرحمن پڑھی جا رہی ہے۔ جو اس میں کہا گیا نا، کمال کہا گیا، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، صرف ان 3 آیتوں پہ رکی ہے۔ رحمان کا تعارف یہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا، انسان بنایا۔ قرآن سکھایا، حالانکہ ترتیب کیا ہونی چاہیے تھی کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان بنایا اور پھر اسے قرآن سکھایا، ترتیب تو یہی ہمارے ہاں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان بنایا۔ 150 مفسرین نے اس کے اوپر جو اتفاقی جملہ لکھا ہے اور اس کا معنی مفہوم جو ہے وہ آکے بنتا ہے، وہ یہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمعہ نہیں۔ میں فیصل آباد میں جب آیا تو میری عمر لگ بھگ 17-18 سال تھی۔ فیصل آباد میں آتے مجھے ایک نوجوان نے پوچھا لاہور ویکھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہندا جا پھر تو جمعہ ہی نہیں۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جمعہ تو اتنے سال ہو گئے نا، کام کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے، دیگر معاملات، ایک کیوں کہن دیا کہ جمعہ نہیں؟ پھر جب سورہ الرحمن کی ان پہلی 3 آیتوں پہ آیا تو پتہ یہ چلا، انسان میٹرک کر لے، FFSC کر لے، BA BS کر لے، لوگوں وہ ماسٹر لیول پہ چلا جائے، MPhil PhD کی ڈگریاں لے لے، پوسٹ ڈاکٹریٹ پہ چلا جائے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس کا ایکسپیرینس 60 سال کا ہو جائے، وہ ریٹائرمنٹ پہ چلا جائے، وہ 80 سالہ بزرگ شیخ الحدیث دنیا کے اندر جو ہے وہ نہیں بھی ہے، اس عمر کو پہنچا ہوا ہے، بڑے بڑے علوم اکیڈمیز ہیں اس کے پاس، سپیس تک گیا ہوا ہے۔ رحمان کہتے ہیں اگر اس نے قرآن نہیں پڑھا تو اے جمعہ ہی نہیں۔ کہنا بڑا سوکھا ہے، سارے علوم رکھتا ہے، اگر قرآن نہیں پڑھا تو پھر یہ انسان ہو کے ابھی پیدا نہیں ہوا، یہ کچھ اور ہے۔
یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں، یہ ضرر ہے قرآن نہ پڑھنے کا۔ جس معاشرے میں قرآن نہیں ہے، ترقی جتنی مرضی ہو، وہاں رب کی پہچان بھی ختم، انبیاء کی پہچان ختم، اور وہاں پہ عزت آبرو شان ختم، وہاں پہ باپ کا رشتہ ختم۔ آئیے سب سے پہلے انبیاء سے ملواؤں۔ اس وقت دنیا میں اکنامکلی طور پہ مضبوط ترین یہودی، علوم رکھنے والے، دنیا جہان کو ٹیکنالوجی دینے پڑھانے والے، آپ کو پتہ ہے انبیاء کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کا تعلق اچھا نہیں تھا۔ کیا کروں میں ایسے علم کو، کیا کروں ایسی معرفت کو، کیا کروں ایسی پہچان کو جہاں انبیاء کی عزت نہیں، جہاں ان کی شان نہیں، جہاں عزیر کو رب کا بیٹا بنا کر کے پیش کر دیا جائے، جہاں جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں منفی پراپوگنڈا کیا جائے، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منفی بولا جائے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن الزنا بولا جائے، زانیہ کا بچہ کہا جائے، آپ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس علم نہیں، مگر قرآن نہیں ہے، سورہ مریم نہیں ہے، انبیاء کی پہچان نہیں ہے، آل عمران نہیں ہے، انبیاء کی پہچان نہیں ہے، سورہ نور نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی زندگی میں سرور نہیں ہے۔ یہ نقصان ہوا ہے اس قوم کو۔ عیسائیوں کو دیکھیے، گرجے بھرے پڑے ہیں، کتابیں ہیں، کتب مقدسہ ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ان کے پاس پرانے اور نیو مقدس کتابوں کو لے کے وہ ڈیلی اپنے سبق پڑھا رہے ہیں، اخلاقیات ان کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے بارے میں وہ والا فیصلہ برحق نہیں کر سکے جو امت مسلمہ کے اندر الحمدللہ آج بھی پورے یقین اور وثوق کے ساتھ ہے۔ 8 ارب دنیا کی آبادی ہے، جن میں سے لگ بھگ 6 ارب، اور ان میں سے بالخصوص یورپ کے اندر کسی بھی شناختی کارڈ کے خانے میں ابو کا نام نہیں ہوتا، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جا کر کے پتہ کر لیں۔ قرآن پڑھنے کا فائدہ، میں آؤں گا اس طرف، لیکن پہلے ضرر دیکھ لیں، باپ نہیں۔ بیٹا آپ دونوں کھڑے ہو جائیں، آپ دونوں کھڑے ہو جائیں، اٹھے اٹھے اٹھے، شاباش۔ پتہ کیوں کھڑا کیا میں نے باقی کسی کو نہیں کہا، آپ کلاس کے ہیں، ہمارے سٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ بھی ایسے بیٹھیں گے توجہ نہیں ہوگی تو پھر باقیوں کو میں، اب آپ نے نظریں نیچے نہیں کرنی، میری طرف بیٹھنا ہے اور دیکھ کے بیٹھنا ہے، بیٹھیں شاباش، دوبارہ نہ دیکھوں ایسے، میری طرف دیکھیں ذرا۔ حضرات گرامی، جن قوموں سے قرآن مجید اٹھ گیا، یہ نہیں کہ وہاں قرآن ہے نہیں، لائبریریوں میں پڑھا ہے، مگر پڑھنے کا، پڑھانے کا، مدارس کا، اس کی سٹڈی کا، اس کی تدریس کا، افہام و تفہیم کا وہاں سلسلہ نہیں، یا اس پہ ایمان نہیں ہے، تو رب کی قسم ہر سال اکٹھے ہو کے وہ ہسپتالوں میں مختلف جگہوں پہ حکومتوں سے استدعا کرتے ہیں، اپلیکیشنز لکھتے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے کر کے، دنیا بھر کا ڈی این اے کروا کے ہمیں صرف اتنا پتا کر دیں کہ ہمارا ابو دنیا کے کس کونے میں ہے اور کون سا ہے۔ ایتھے کریاں لے چاہ جاؤ، ٹبی تے آ جاؤ، کھڑیاں لے آ جاؤ، شاہ کوٹ ٹر جاؤ، چمرے ٹر جاؤ، سانگلے چلے جاؤ، بیک ورڈ علاقے بے شک دنیا کہے، لیکن الحمدللہ جب میرے ابو کا نکاح، امی کا نکاح ہوتا ہے، 2 گواہ لگے ہوتے ہیں، پوری دنیا سامنے دیکھ رہی ہوتی ہے، مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، گلی محلے میں خبر ہوتی ہے، فلانیاں دا منڈا فلانیاں دے نال اعلانیہ اس بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ یہ جو گواہی ہے یہ قرآن مجید کی صداقت۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ دیکھنے میں لفظ ہے، دیکھنے میں آیت ہے، دیکھنے میں جملہ ہے، دیکھنے میں صرف ایک جو ہے عربی کی عبارت ہے، دنیا کی نظر میں فارمیلٹی ہوگی، لیکن سچ بات یہ ہے کہ میرے آج بھی جہاں قرآن کی تعلیم ہے، لوگوں دیہاتوں کے اندر پہچان نمبر پلیٹ سے نہیں، مکان کے نمبر یا گھر کے نمبر سے نہیں، بلکہ باپ اور دادے کی پہچان سے ہوتی ہے۔ فلانیاں دا کرتے فلانیاں دا منڈا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے، جس معاشرے میں پایا جا رہا ہے۔
दस रहे सी कि नहीं, ए फलाणिया दा मुंडा जिहड़े हाकी दे प्लेयर ने, ए फलाणिया दा मुंडा ए मद्दुआणे चों है, ए फलाणिया दा मुंडा ए उन्हां चों है। मजा नहीं आ गया? इससे बड़ी चीज क्या होगी कि तेरी मेरी निस्बत की पहचान, बाप बूढ़ा हो जाए तो पहचान, दादा बन जाए तो और इज्जत, पर दादा बन जाए तो उससे भी बड़ी इज्जत। 3 पीढ़ियां जड़ियां कट्ठियां बैठियां ने, पीछे दादा अब्बू बैठे हैं, ये जो है बाप है, आगे बेटा कुरान मजीद पढ़ा रहा है। निस्बतों के साथ दुनिया के अंदर मेरा तारुफ इस कुरान की बरकत से है। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, वगरना बड़े बड़े नुकसान उठा के इस वक्त जो है वो यूरोप रो रहा है, पीट रहा है, चीख रहा है, मगर कह नहीं कुछ सकता, कर कुछ नहीं सकता। नतीजा एक दूसरी मिसाल यहां दे दूं। अल्लाह का शुक्र है इबादत गाहें मेरे पास भी है। कुरान मजीद की इबादत गाहों का नाम मस्जिद है, मदारिस है, और जो ज़बूर की इबादत गाहें, तौरात की इबादत गाहें, इंजील के माबद खाने इस वक्त दुनिया में कलीसे और गिरजे मौजूद हैं, हमारे दाएं बाएं मौजूद है। पता कीजिए वहां जाकर के रहबानियत का, पता कीजिए नंदासियों का, पता कीजिए उन लोगों का जो उसके अंदर माबद खानों में पीर बन के या उनके पंडित बन के या उनके बड़े बन के या पोप और राहिब बन के बैठे हैं। फैसला क्या है कि ये लोग शादी नहीं करेंगे। कलीसे की तालीम, कुरान से हटके पढ़ने की तालीम, फिक्र की गई। 3 चीजें दुनिया ने इख्तियार की हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे मशरक से मगरब तक ये चल रहा है। पहली चीज के शादी होनी नहीं चाहिए। औरत फितना है, औरत जुर्म है, औरत गुनाह है, औरत शैतान का साया है, औरत आजमाइश है, औरत इस फितने और आजमाइश में डाल करके इंसानियत को बर्बाद कर देने वाली है, जन्नत से निकलवाने वाली है। फुलां जगह इसने ये किया, फुलां जगह ये किया। इटली को पढ़िए तो यही बोले, फ्रांस को पढ़िए तो यही बोले, जर्मन को पढ़िए तो औरत के बारे में यही राय रखे, कलीसे को पढ़िए तो वो कहे जितना इससे दूर रहोगे बचे रहोगे। शैतान है, फितना है, इबलीस है, लानत है, घटिया है, ये वो है, ये वो है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो फरमाया खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। कुरान की तालीम, साहिब कुरान की तालीम, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। फरमाया इस कायनात का सबसे बड़ा गिफ्ट अगर कोई हो सकता है तो वो बासलाहियत बीवी हो सकती है, औरत हो सकती है। ये नेक माना आपने और मैंने किया हुआ है। कुरान मजीद में, हदीस में सालिहा सलाहियत से, बासलाहियत, खालिक के साथ भी रिश्ता जोड़ सके, मखलूक के साथ भी जोड़ सके, वो जान सके कि मेरे बड़े क्या हैं, मेरे बराबर वाले क्या हैं, मुझसे छोटे क्या हैं, किसको क्या वैल्यू देनी है, कब किसको कहां रखना है। अल मरअतु सालिहा। मगर उधर क्या, अलग रहो, मर्द निकाह नहीं करे, शादी नहीं करे, मुजर्रद रहो, राहिब रहो, अलग थलग रहो। कलीसे ने यही किया और पूरी दुनिया के कलीसों में नजर आ रहा है, मगर वो खुद को संभाल ना सके। फितरत से उन्होंने बगावत की थी। मर्दों को औरतों की जरूरत, औरतों को मर्दों की जरूरत जो अल्लाह ने रखी उन्हें महसूस हुई। फिर चोरी छुपे मिले, फिर वो बच्चे जो है वो गढ़ों से मिले, दूर दराज बिल्डिंगों से मिले, फिर उनको हरामी कहा गया। हरामी बच्चे तो नहीं थे, हरामी वो सोच थी जिसके बारे में पैगंबर का फैसला था, ला रहबानियत फिल इस्लाम। इस्लाम में तजर्रुद, मर्द के बगैर औरत, औरत के बगैर मर्द, तन्हाई की जिंदगी, अलग अलग जिंदगी। ये दूर दराज जंगलों में, बनों में, पहाड़ों में, गारों में निकल करके अलग अलग बैठ करके गुजारे होते तो रब कभी दोनों के अंदर अट्रैक्शन न रखता, हसब और नसब न रखता, मेल और मिलाप न रखता, ये नस्ल के सिलसिले न रखता। आज पूरा कलीसा बर्बाद है और उसके मद्दे मुकाबिल फिर यूरोप खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो मार गए, ये तो नस्ल का खातिमा, इंसान नहीं मिल रहे, माइग्रेशन करके लाओ। पाबंदी लगाई पहले शादी पे, फिर बच्चों पे पाबंदी लगाई, बाहर की दुनिया से लेके लोग आबाद करो। आज पूरी वर्ल्ड में जो माइग्रेशन हो रही है ना, वो आपके और मेरे खैर खा नहीं, असल में उनके खित्तों में आबादी नहीं रही, लोग नहीं मिलते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी गांव में चला जाऊं, देहात में चला जाऊं, वड्डे उन्हें नहीं लभदे जिन्हें काके लभ रहे होंगे ने। कुरान की बरकत, रहमान की बरकत, शादी की बरकत, तालीम की बरकत, तरबियत की बरकत, हक की बरकत, हकीकत की बरकत, शरीयत की बरकत, लोगों फितरत की बरकत, नेचर की बरकत, अल्लाह के फैसलों की बरकत, कुरान की आयात की बरकत कि गली गली में तुझे बच्चा नजर आए, जिन्हों मर्जी रोक के पुछ अब्बे दा की ना ही ना दसेगा। दूसरी तरफ कलीसे के मुकाबले में यूरोप खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि देखो
یہ جو کلیسے نے کیا ہے غلط کیا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. مرد عورت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ ان کا آپریٹ کروا دو، ان کو ہیجڑے بنا دو، ان کو خسرے بنوا دو. یہ ایک جگہ رہیں بھی تو کچھ کر نہ سکیں، ایک دوسرے سے دور بھی رہیں تو تب بھی. دوسری طرف یورپ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ نہیں، اللہ نے جو پرزہ دیا ہے کسی لیے دیا ہے، نفس لگایا ہے تو کسی مقصد کے لیے لگایا ہے. نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں. لہٰذا دل ہے، دل میں دھڑکن، خون، روانی، جوانی ہے، یہ مستانی اور دیوانگی ہے. جب جہاں ڈیمانڈ کرے، بھوک لگے تو کھانا کھاتے ہو کہ نہیں، پیاس لگے ہو تو پانی پیتے ہو. تو یہ بھی اندر کی پیاس ہے، اندر کی بھوک ہے. جب جہاں دل کرے، چوک میں وہاں آپ یہ کام شروع کر لیں، آپ کسی پارک میں ہیں وہاں یہ کر لیں، ہاسپیٹل میں ہیں تو وہاں مل لیں. جس کو جب جہاں دل چاہے آپ طوفان بدتمیزی بپا کر دیں. آپ تربیت گاہ میں ہیں تو وہاں پر، کلاس روم میں ہیں تو وہاں پر. یورپ نے یہ کر کے دیکھا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کسی بھی عورت کو یہ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے کتنے ہیں، کون تھے اور کون کہاں ہے، اور یہ کس کا نطفہ ہے اور یہ کس کا بچہ ہے. اسی لیے ان کے شناختی کارڈ کے خانے کے اندر کسی بھی جگہ باپ کا نام نہیں ہے. یہی آزادی چاہتے ہو نا، ویلنٹائن یہی آزادی دنیا چاہتی ہے، نیو ایئر نائٹ یہی دنیا چاہتی ہے، جشن بہارا مارچ میں یہی چاہتی ہے، اپریل میں اپریل فول بنا کے یہی دنیا چاہتی ہے، فلمیں بنا کے. آپ کہیں گے جی بڑا اچھا ہے، پھر کیا ہوا؟ قرآن کے مقابلے میں جو بھی آئے گا، جتنی مرضی انٹرٹینمنٹ ہو، جتنے مرضی ہنسیاں ہوں، کہہ کے ہوں، اصل میں وہ موت ہوتی ہے. میں آج اپنے قرآن کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں. پنجابیاں چو کیڑا بندہ جنہیں کیری آن جٹا نہیں ویکھی، بڑے ہنس ہنس کے، کھیل کھیل کے، کہہ کے، لگا لگا کے. مگر آپ کو پتا ہے یہ دیکھنے میں ایک فلم ہے، یہ دیکھنے میں ایک مووی ہے، یہ دیکھنے میں ہمارے ہمسائے مشرقی پنجاب کے پنجابیوں کی ایک وسیب اور ماحول اور سماج کی داستان ہے. لیکن حق یہ ہے پورے شروع سے لے کے آخر تلک کسی بھی جگہ کس کا رشتہ کیا ہے، جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں، جو ہے وہ دکھ نہیں رہا. کون کہاں پہ ہے، کس کی کس کے گھر، اس کی اس کے در، اس کی اس کے در، اس کی اس کے لڑ، اس کی اس کے لڑ، کوئی در بدر، کوئی کہیں پر کہیں، اس کی مما اس کا اس کی مادر، اس کا ڈیڈی اس کا فادر. یہ سارے چکر چلا کے، یہ الجھنے ڈال کر کے. کتنا نکھرا ہوا تیرا میرا قرآن اور دین ہے کہ ایک ایک رشتے کا الگ الگ نام ہے، پہچان ہے، مقام ہے، عزت ہے، کلیئر ہے، واضح ہے. یہ صرف ایک سماجی نقصان بتایا ہے کہ جہاں قرآن نہیں ہے وہاں پر یہ نقصان ہے. یا رہبانیت کے نام پہ عزت گئی، انسانیت گئی، نسل گئی، یا پھر آپریشن ہوئے، مرد ہیجڑے بنے، عورتیں ننداسیاں بنی، انسانی بیج اجڑا. یا پھر دوسری شکل آئی کہ بالکل وہ گدوں کی طرح آزادی ملی، چوک چوراہوں کے اندر بے باکیاں آئیں. رشتوں کے اندر جو ہے کیا ضرورت ہے نکاح کی، کیا ضرورت ہے گواہ کی، کیا ضرورت ہے من راضی تو میں راضی تو کی کروں قاضی. یہ جملے بول کر کے ہماری سوسائٹی میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جو عورتوں کے مارچ چل رہے ہیں، وہ میرا جسم وہ میری مرضی چل رہی ہے. یہ جو پراپوگنڈا مساجد اور مدارس کے خلاف چل رہا ہے، دراصل انہیں برداشت نہیں کہ مسلمانوں کا خاندانی نظام، رب کی پہچان، خالق کی پہچان، فرشتوں کی پہچان، لوح محفوظ کی پہچان، عقیدے کی پہچان، سابقہ کتب کی پہچان، قرآن مجید کی پہچان، انبیاء کی پہچان، خاتم النبیین کی پہچان، اپنی آخرت، اپنی موت کی فکر اور پہچان، اپنی تقدیر اور اپنے مقدر اور قسمت اور نصیب کی پہچان، اپنے جو ہے وہ اسلام کی، نماز کی، قیام کی، رکوع کی، سجود کی، اللہ کے ساتھ تعلق کی، تشہد کی، وہ دھرنوں کی پہچان، وہ بھوک کی، وہ پیاس کی، وہ روزوں کی پہچان. وہ مال پیسہ رب نے مجھے دیا ہے تو غریب کی پہچان، یتیم کی پہچان، فقیر کی پہچان، اس کے در تک پہنچ کے بیت المال سے اپنے ہاتھوں سے اس کو دینے کی پہچان، کمزور کو ساتھ اٹھانے کی پہچان. لوگوں انٹرنیشنل ٹرپ پہ نکلنا ہے تو نکلیے. حج عمرے کی پہچان، لبیک اللہم لبیک کی پہچان، یہ اٹھتے ہوئے جنازوں کی پہچان، یہ کندھوں پہ اٹھائی ہوئی چار پائیوں کی پہچان، یہ رشتوں کو نہلانے کی پہچان، یہ کفن دینے کی پہچان، یہ ان پہ اکٹھ کی پہچان، نماز جنازہ کی پہچان. یہ جتنا کچھ ملا ہے یہ قرآن کی برکت ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ بھی انگ ننگ ننگ دنگڑے منگ منگ منگڑے وہ پنڈتوں کی طرح بیٹھ کر کے کچھ آگ لگا کے، کچھ مٹی
मट्टी का तेल डाल के कर रहे होते और जला करके फिर जो है इनको किसी घाट में, शमशान घाट की नजर करके राख को बहा करके आकर के बैठे होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास आज भी हमारे महबूब की कब्र तलक मौजूद है। कुरान मजीद नहीं तो ज़रर क्या है, नुकसान क्या है, जरूरत क्या है, क्यों पढ़ा जाइए, अब आइए पढ़ के मिलेगा क्या। ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी नुक्ता है, फायदा क्या मिलेगा, अहमियत क्या है, बाकी छोड़ दें। जो सबक आज पढ़ा है उसी को शुरू कर लेते हैं। हमारे आखिरी सबक में बच्चों को, जवानों को, मर्दों को, औरतों को, वसेब को, सोसाइटी को, खुड़ियां वाला को, करियां वाला को, कुर्बो जवार के गांव देहातों मुजाफात से आने वाले लोगों को, मर्दों को, औरतों को जो आज आखिरी सबक पढ़ा है, पता है क्या मिला है? आप दंग रह जाएंगे। आपको मास्टर की दे दी गई है कि जिसके बाद दुनिया का कोई ताला बंद नहीं रहता, कोई बंदिश नहीं रहती। आओ मेरे साथ। जादूगरों का जादू, मंत्र पढ़ने वालों के मंत्र, और नजूमियों की वो सारे अटकल पच्चू, और वो हाथों की लकीरें, वो हाथों में डले हुए नग, वो पत्थरों की पहचान, और वो बदलते हुए सितारे, हालात चेंज करते हुए वो हालात वाक़यात, वो मवासिम, वो सारी बातें करने वाले, वो जादूगर, वो टूने करने वाले, ये जिन जिन्नात असेब करीन हमजाद की बातें करने वाले, दुश्मनियां पालने वाले, ज्यादा से ज्यादा आपका क्या करेंगे? दिमाग बंद कर देंगे। बंदिश का तरीका है, दिमाग बंद कर दो। ये पढ़ता है तो पढ़ क्यों रहा है? ये हमसाया दा बच्चा 4 क्लास आगे क्यों टुर गया? बंदिश, दिमाग बंद, नजर बंद कर दो। ये इलाज यहीं पे करवाया जाता है, टूने होते हैं, सास जाती है जाकर के बेटे और बहू के बारे में करवाती है, और साढ़े को आन के जी मुर्शद जी आ कोई इदां दा करो कि मेरे मुंडे नूं जदों दा विआह होया इहनूं घर च कोई दिसदा ही नहीं, ये जिहड़ा वेंदा ना ओहदे तो इहदियां नज़रां अन्नियां हो जाण, बंदिश ऐसी ला दो, बाकी भैणां भाईआं नूं सारिआं नूं वेखे जिहड़ी आई है कर्मां वाली, ये बदबख्त ने आके साडा झुगा उजाड़ दिता, इहदे अल ना वेखे। और इसने पहले लिया कैसे था? सारे पीछे रह जाएं, कजन मर जाएं। ये जो है महबूब कदमों में आए, ये पहले करवा के लेके आया है। अब जादू के असरात और नतीजे, दिमाग की बंदिश, जो मर्जी कहे, अब्बा कहे तो मुंडे नूं सुनदा ही नहीं, जो बुढ़ी एक इशारा करे तो सारी समझ आ जाती है, पल्ला मार के बुझा गई वो दीवा ते गल नाल अख कर गई, इन्नी भी समझ आ गई। बाबा दाबे मार मार थक गया, तेनों ये नहीं पता कि मज्जां चोणियां ने ते पट्ठे वढ़ने ने। लिहाजा दिमाग बंद, नजर बंद, कानों की समाहत बंद, जुबान गूंगा हो गया, हुण बोलदा क्यों नहीं? भैण आगे तो बड़ा बोलदा से, प्यो अगे बड़ा आकड़ आकड़ पैंदा से, हुण मोढे क्यों नहीं चुकदा? हुण क्यों नहीं मैं मोढे करके टुरे हैं? ये कंधे बंद, ये हाथ बंद, ये हाथों के जो है वो रवैये बंद, ये सीना बंद, ये दिल बंद, ये पेट बंद, ये सूह बंद, ये जोड़ बंद, ये कदमों की चाल बंद। जिन्नियां बंदिशां लोकां ने तुहाडे ते कराईयां ने ना, अज कारी साहब ने सबक च कुरान मजीद पढ़ा के उम्मुल कुरान दी तुहानूं 7 दंदियां वाली चाबी दे छड्डी है। पता जी अल फातिहा किनू कहंदे ने? खोलण वाली चाबी की। जिस घर च जिस बुजुर्ग को, जिस घर च जिस मां को, जिस घर में जिस बहन बेटी को, जिस घर में जिस भाई के पास, बेटे के पास, मर्द औरत के पास ये मास्टर की है ना, फिर दुनिया बंदिश लगा जाए और ये ताला ना खुले, ये हो कैसे सकता है? अगले दिन ना मेरा रिमोट कंट्रोल गड्डी का जरा खराब होया तो मैं अपने बच्चों को भेजा, जाओ यार चाबी बनवा लो। उन्होंने तालियां वाले कोल गए, जाके चाबी बनवाई। उन्होंने को एडी एक तार नहीं होंदी जिहड़ा कोई ताला ना खुले तो पा के हिसाब ला के खोल लेंदे। अल्लाह ने कुरान से पहले कहा ये सारे मसाइल और उनका हल है, पहले मास्टर की दे दूं, आगे अलग अलग स्पेशल चाबियां भी हैं, लेकिन तेरा मसला कोई भी हो, फातिहा पढ़, रब से जुड़, मसले यूं बंद ताले खुलेंगे कि सोच भी नहीं सकते। आइए मिसाल देता हूं, सूरतुल फातिहा पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा। दुनिया च जिस बंदे ने भी तुहाडे बारे च ज़हन बंद किया होवे, उन्होंने सिर्फ इन्ना पढ़ा दो कि शिकवे नहीं करने, शुक्र करना है। बुढ़ी नूं शिकवा है, मेरा बंदा लाई लग गया, ताला लग गया, बंद हो गया, उन्हें तो बंद करता, लॉक कर दिया है कि मेरा बंदा लाई लग गया। अम्मा के ज़हन में ये बात बंद हो गई, ताला लग गया कि मेरा मुंडा रन मुरीद है। अब्बू का ज़हन बन गया जोरों का गुलाम है, लॉक लग गया। छोटे भरा वड्डे भरा नूं कहंदे हुंदे ने तो लगा ही बुढ़ी थल्ले वे, लॉक लग गया, ज़हन बन गया है। कुरान इसका हल करता है, कहता है जालिमों,
وہ किहड़े शिकवियां च पए हो, शिकवियां दे लाक ला के बैठे हो। शुक्र करो जरा, पता तो करो, कम अज कम अपने पैरीं खलो गया है, इन्नी थोड़ी गल है। भैणां दा भार हट गया, रोटी उन्होंने घरों लभण लग पई, इन्नी थोड़ी गल है। चुल्हा उहदा बलण लग पिया, मोहताजी तो निकल गया, इन्नी थोड़ी गल है। पहले काम नहीं करता था, हुण माशाअल्लाह लाहौर टुर गया, तो लाहौरों इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद कराची, तो उथों बाहर ते 7 समंदर पार टुर गया, इन्नी थोड़ी गल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस गल ते शुक्र करो कि तुहाडे रस्ते दी रुकावट हट गई है। जे वड्डा ही ना विआया जांदा तो छोटियां ने कित्थे विआया जाना सी। रस्ता खुला है कि नहीं खुला? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र कर, शिकवे नहीं कर, बंद ताले खुले। आ शुक्र कर, शिकवे बंद कर कि शौहर अच्छा बने। शुक्र कर, शिकवे बंद कर कि भाई भाई के बारे में ज़हन मुस्बत करे। छोटी जी मिसाल, मां प्यो ने विआह कीता है तो मर्जी दी कीती है, तो मुंडे दा ज़हन बन गया भी मेरे किसी काम दी नहीं। उन्हें अज तक बुला के नहीं वेख्या, तो पुछ के नहीं वेख्या, सिर्फ पहली आयत पढ़ फातिहा की चाबी लगा और अल्लाह का शुक्र करके अल्लाह करोड़ा नालों चंगा जिन्हां दे घर कोई बेगम भी नहीं, बूढ़ी भी नहीं, चूल्हा भी नहीं जलदा, शादी भी नहीं, छड़े इस दुनिया तो टुर गए हैं, रब्बा उन्हां नालों तो चंगा रखे जिन्हां तो ये दे छड़ी है। बाकी अल्लाह रजी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिर रसूला, मुझे अच्छी लगी या ना लगे, लेकिन तूने मेरे लिए ये चुना है, मैं तेरी रजा पे राजी। मेरे बाप ने ये रिश्ता चुना है, मैं अपने बाप की चाहत पे राजी। मेरी माँ ने पसंद किया है, मैं अपनी माँ की पसंद पे राजी। मेरी बहनों ने जाकर के इसे ओके किया है, मैं उन्हां दे फैसले ते राजी। एक बारी करके ते वेखो जरा, बंद अखां ना खुलन ते बंद दिल ना खुले, ते इंसान राजी हो के इस चीज नूं जदों लै लवे, ते फिर हबशे दे आए हुए बिलाल दे कदमां दी चाप भी जन्नत दी हूरां दी लोरी बन जाती। कुरान चाबी है, फातिहा उम्मुल कुरान मसाइल को हल करे। रब्बिल आलमीन, ये कहना कि यार मुल्क दे हालात खराब ने, सारे बंदे पूरे खुड़ियां आले च, करियां आले च, कुर्बो जवार च एक ही रोला है, यार पाकिस्तान दे हालात खराब ने, पढ़ो हाँ जरा रब्बुल आलमीन ते। तुसी मैनू ये दसो कि ये भी तो वेला आया है ना मदीने च कि 30 दिन मुसलसल घर च अग नहीं बली, शिकवा नहीं आया। भरी मजलिस च बैठे हो, मैं कैमरा लवावां, केड़ा बंदा जिहड़ा कहंदा है कि 1 महीना हो गया मेरे घर अग नहीं बली, मुल्क दे हालात इन्ने खराब हो गए? कोई है? यकीनन नहीं। मदीने के हालात कितने खराब थे, किस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि वहां मईशत खराब थी, माश खराब थी, हालात खराब थे। 1 महीना मेरे हुजूर के घर चूल्हा नहीं जला, तो 30वें दिन परौना भी मसीते आ गया, मस्जिद में आ गया। हुजूर ने चुप करके भेजा भी साडे वांगू तो नहीं ना भी होटलों से जाके उथों चौक तो खवा लिया, उथों चाह पिया लिया, उथों कर लो, तो घर चू लभनी सी। अपने 11 घर च खबर पता कराई भी घर च की पक्का है, तो जवाब आया अल्लाह का शुक्र है, जिवें कल अग नहीं बली अज भी बलन के इम्कान कोई नहीं। हुजूर आपने रब का शिकवा नहीं किया, पहली कौमों के ऊपर मन सलवे उतरे, मैं तेरा यार भी, मैं तेरा महबूब भी, मैं पसंदीदा भी, मैं बरगजीदा भी, मैं खातमुन नबीयीन भी, मैं सैयद रुसल भी, मैं इमामुल अंबिया भी, लेकिन साडे लई घरां च तो कुछ है नहीं, तू परौने भेज छड्डे नहीं। आपने शिकवा नहीं किया, शुक्र करके मुतबादल। कौन है जो मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा? तो उस वेले दा चौधरी उठ पिया। साडे अजकल चौधरियां दे हाल 5 चीज़ां नाल जुड़े हुंदे ने, 5 B's। बी नाल बेबे, बी नाल भैन, ते बी नाल बीवी, ते बी नाल बेटी, ते बी नाल बहू। ये 5 जी घर च बासलाहियत होण ना, ते चौधरी दे सिर दा शिमला उच्चा हो जाता जे। सियाक दसदा है कि घर आया ही नहीं सी, कई दिनों तो घर गया ही नहीं सी, घर की है पता ही नहीं सी, पक्का की है मालूम ही नहीं। उठ के कहने लगा अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाजी मैं करांगा। ये वही कह सकता है जिन्हों 5 B's चू कोई 1 B चंगी लभी होवे, या बेबे चंगी होवे, या बीवी चंगी होवे, या भैन चंगी होवे, या बेटी चंगी होवे, तो या बहू चंगी होवे। वगरना मेहमान आ जाए ना मसीते, तो सवेरे सवेर ते आया भी तुहाडे कोल या मेरे कोल होवे, तो पता लग जाए जवान, या तो सलाम फेरन तो पहले ही वूजू तोड़ के टुर जाएगा भी इनू घर ना खड़ना पवे।
اور اگر سلام پھر گیا اچانک پتا چلا ملا میں آپ کے پاس یار تو دس کے تے انہوں پھر خدمتہ کر دے میں تے پیشی تے جانا میں تے لاہور چلے ہاں میں تے بس ہونے نکلنا ایویں ہی شاپر پھڑ کے تے ٹور پے گا اڈے تے جا کے بیٹھا رہو. مگر اس چودھری نے کہا جو گھر سے چودھری تھا میں مہمان کی مہمان نوازی کروں گا. قرآن کا معاشرہ, قرآن کی برکت, قرآن کی تربیت, دل اور جگرے اور اللہ کا شکر جو گھر میں میسر اس پہ راضی. گھر مہمان کو ساتھ لے گیا اور جا کر کے بیوی سے کیا پوچھا؟ یہ ہے قرآن کا فائدہ, یہ ہے اس کی تربیت کا فائدہ. میرے ساتھ مہمان ہے, مہمان نوازی کے لیے گھر میں کھانا ہے. جے میں گھر دے کے آیا ہوں تو مینوں پتا سی کی پکا ہے تو مینوں پتا سی. اگر میں ناشتہ کر کے آؤں تو مجھے پتا ہے, اگر میں لنچ کر کے آؤں تو مجھے علم ہے, اگر میں ڈنر کر کے پہنچا تو مجھے معلوم ہے. انہوں پتہ ہی نہیں کر کی ہے تے پوچھتا ہے گھر کچھ ہے تے صدقے جاواں اگو تربیت یافتہ بیوی تو ہوندا ساڈا والا معاملہ تے اگو جواب ملنا سی نخطریاں دے اونتریاں دے کے کی گیا سی. اینے دن آیا تے کلا نہیں نال پرونے بھی لے کے ٹر پیا دتا کی سی. ہو اگو بیگم کہیں دیئے اللہ دا شکر ہے انہیں منفی چیز نہیں دسی. کہنے لگی بچیاں دا کھانا موجود ہے, الحمدللہ بچوں کا کھانا موجود ہے. قرآن کا معاشرہ یہ ہے فائدہ. شوہر نے کیا کہا؟ جتھے منی جاوے چدراہٹ اوتھے ہی ہوندی ہے. کہنے لگا کہ بچیاں نو سما دے تے پکھے بچیاں نو لے کے ماں گود چ لے کے نالے تھپکیاں دین ڈئیے تے نالے سائل. اس کیفیت نو ویکھ کر کے شاعر کہندا کہ رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے, ماں نے بھوکے لال تھپک کے سلا دی. بچے سو گئے, کھانا بن گیا, پڑھا کے آیا سکھا کے آیا. شکر کرنے والی بیوی, شکر کرنے والا شوہر. عرب کا معاشرہ تھا, دشمنداری تھی. جب تک میزبان نہیں کھاتا تھا, مہمان نہیں کھاتا تھا کہ کتے نے وچ کچھ پایا نہ ہوئے. حضور کے کھانے میں بھی زہر ملایا گیا. لہٰذا کیا ہوا؟ کیا آپ بیوی نو جدو کھانا دین لگے نا تے ادو مین سوچ بند کر دویں, چک دویں. تے اس ویلے دا مین سوچ کی سی؟ دیوا پھوک ماری تے بجا دویں. کھانا لگا دیا گیا, مہمان بیٹھ گیا, میزبان بیٹھ گیا. اس کے بعد جو ہے وہ دیا بجھ گیا. اندھیرے کے اندر مہمان جو ہے یوں محسوس نہیں, میزبان کرتا رہا کہ جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں. مہمان نے پیٹ بھر کے کھایا, شوہر بھی بھوکا سویا, بیوی بھی بھوکی سوئی, بچے بھی بھوکے سوئے. آج تلک ایک جملہ تو بتا دو کہ اس گھر سے شکوے کا نکلا ہو. 1459 برس بیت گئے ہیں قرآن کو اترتے ہوئے, مگر کوئی مسجد خالی نہیں, کوئی خطیب ایسا نہیں کہ جس نے اس واقعے کو بیان نہ کیا ہو, کوئی ادیب ایسا نہیں جس نے تحریر نہ کیا ہو. یہ ہے فائدہ سماج کا. فاتحہ پڑھ, شکر کر, شکر گزار بن, عزت ملے. الرحمن الرحیم, رب کا ہے تو تجھے دے گا, فرما بردار بنے گا تو قیامت کو جنت ملے گی. مالک یوم الدین, یہاں جتنا مرضی طاقتور ہے, تیری طاقت کے نشے ختم ہو جانے ہیں. رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اچھا کیا ہے تو جزا ملے گی, برا کیا ہے تو سزا ملے گی. مٹی دا تو مٹی ہونا تے قادی بلے بلے. آج مٹی دے اتے بندیا, کل مٹی دے تھلے. ایک مالک یوم الدین کی آیت جو ہے بڑے بڑے نخرے اور غرور توڑ دیتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھو اللہ بندہ تیرا ماں تے ضرورتاں کسے اور تو پوریاں کراؤں. بیگم کہیں دی نہیں, بیگم تیری ہاں تے ضرورتاں کسے اور تو. بھئی تو ہے, تینوں ہی چنیا تے تیرے نال ہی ہے. دکھ بھی تیرے ساتھ, سکھ بھی تیرے ساتھ. اللہ دکھ میں بھی تو, سکھ میں بھی تو, حق میں بھی تو. اور جس وقت کوئی باطل مقابلہ کرے پھر بھی میرا تو. میں تیرا بندہ, تو میرا مالک, تو ہی مددگار, تو ہی سب کچھ کرنے والا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ضرورت پڑے گی تو تیرے در پہ آؤں گا. اوکھے سوکھے ویلے کہیں دینا جی بڈی دی پشان ہوندی ہے جدو بندے تے اوکھا ٹائم آوے. وفا دا پتہ لگدا ہے غربت تے مرد دی وفا دا پتہ چلدا ہے بیماری چ. بیماری میں مرد چھوڑ جائے تو سمجھ لیجئے گیا. وفا میں نقص ہے کئی, بھوک میں, غربت میں, مشکل حالات میں. عورت چھوڑ جائے تو وفا میں قرض ہے کہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
आसानियां दे तो मेरी मेहनत, थोड़ा आजमा ले मुश्किल दे ते तू कौन। कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर गमे आशिकी, तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। नहीं काना इज़ा हज़बहु अम्र फज़िया इलस्सलाह, चूल्हा जला है या नहीं जला, अल्लाह के दर पे आके मेरे महबूब ने सर सजदे में रख के कहा है सुबहाना रब्बी अल्लाह, अल्लाह तू दे ते तामी वड्डा, तू ना दमे तो फिर भी वड्डा। यह है कुरान, इसलिए हम इसको पढ़ाते हैं। हमने अपने बच्चों को पहला पारे का जो है वो पहली आयतें पढ़ाई, हिदायत का गिफ्ट दिया, गैब का इल्म नहीं जानते थे हम। तुहाडे चो किसी ने सोने नूं वेखिया अज तक, मानदे हो कि नहीं? तो फिर कुरान दा मौजज़ा है कि नहीं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अबू बकर सिद्दीक को ना मैंने देखा ना आपने देखा, अपने बच्चों से बढ़ के, जान से बढ़ के, रिश्तेदारों से बढ़ के, कुल जहान से बढ़ के सिद्दीक की अजमत के फरेरे लहराते हैं कि नहीं? युमिनूना बिल गैब। हैदर कर्रार को देखें, जनाब उस्मान ज़िन्नुरैन को देखें, जनाब फारूक आज़म को देखें, अशरा मुबशरा को देखें। हमने देखा तो नहीं लेकिन मानते हैं। हमने 7 आसमान नहीं देखे लेकिन ईमान है। हमने रब का अर्श नहीं देखा मगर ईमान है। हमने जन्नत जहन्नम नहीं देखी मगर ईमान है। हमने अल्लाह को नहीं देखा मगर ए जे कुरान ते आ जे ओदा मौजज़ा आ वट ते पिया जे सामने। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ए जेड़ा तेली रुपया 2 रुपए 4 5 कढ़ने है ना, सानू यकीन है रब ने दे बदलियां च सानू देना है और ये सानू मिलना है और वो मिलता है। जलजला आए तो हम तैयार, थोड़ी सी मुश्किल आए तो हम तैयार, सैलाब आए तो हम तैयार। अपनियां रजाइयां पेटियां चो कढ़ के नहीं टोर छड़ दे, कुरान दे जिंदे मोजज़े होर किदां दे मनने जे। हजरात तो रात पे यकीन, इंजील पे यकीन, ज़बूर पे इंजील, कुरान हमारा ईमान, ये आखिरी किताब और फिर ये कामयाबी के फरेरे। ते जेड़ी आखिरी 3 सूरतां पढ़ियां जे तुहानू नहीं पता कि की है? कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेले रब की बात, वो बेनियाज की बात, वो उसकी कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, ना जरूरत, वो माँ बाप के बिना, वो साजियों के बिना, वो वहदहु ला शरीक। सूरह फलक जो पढ़ी है तो नहीं यकीन, सिर्फ एक कहत लो तो सलाम कहिए, व मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। गंडा बन बन के जिन्नियां मर्जी बन लो, खोलण लई चाबी पई है ना फातिहा दी। गंढ जिन्नी मर्जी पीचवी होवे, सूई नाल, सूए नाल, किसी उदां दी चीज नाल खुल जाती है, बंदा लगा रहे। फातिहा तेरे पास है, तू पढ़ता रहे, यकीन से गिरें खोलेंगी। लेकिन एक गंढ जिहड़ी है जादूगरनियां लाउंदियां सी, लबीद दियां बेटियां ने लाई सी, लबीद दी भैन ने लाई सी, खुद लबीद बिन आसम यहूदी ने लाई सी। 11 गंढा बनियां सी, 11 ऐतां उतरियां, 11 गंढा खुलियां। ते जेड़ियां गंढा तुसी ते मैं लाइयां ने, सुनोगे? एक गंढ लाई है साडे हमसाया ने, भाबियां हाल नहीं जाना। यह जिहड़ी कन्न च फूक मारी है गंढ है। बरेलवियां हाल नहीं जाना, देवबंदियां हाल नहीं जाना। वो भाई सारे कलमा पढ़न वाले ने, जे रब सदे ते जाना है। अजान भाबियां दी होण डई है, इहदा जवाब नहीं देना। ये गंढ कौन ला गया? जिन्ने भी लाई है सोहणिया लाई रखो। ये सिर्फ जादू वो नहीं हुंदे। बीबी भैन कोल बैठी, भैणे बंदा किथे? स्कूल गया नहीं, तू भोलीए गावे इत्थे बैठी है। ओदे मगर तो कोई जनानी बैठी सी ते ओने ते ओदे सीने ते हथ रखिया सी। गंढ लगी कि नहीं? उस वेले फोन मारिया, चौधरी साहब किथे जे? स्कूल आ, मैनू खबर मिली है कि तू ही मोटरसाइकिल दे मगर कोई कुड़ी भाई सी। कहंदा हो भाई सी? कौन सी? केड़ी मां नूं भाया सजे? कहंदे तेरी वड्डी धी सी ते पेपर दवाउण चलिया सा। ये गंढा नूं कौन खोलेगा? सका बेटा बाप ने बिठाया होता है। अच्छा प्रोफेसर ने मुंडा तो बड़ा सोहना रखे है। ये गंढा किन्ने लाउणियां ने? फुलां कारी साहब ऐसे हैं, फुलां खतीब ऐसे हैं, फुलां दाई ऐसे, ये मेरा हमसाया ऐसे है, ये फलाना है ना ओदा फलानिया दी कुड़ी जी, ओ ये जो है ना इसका हस्बैंड ऐसा है, इसकी बीवी ऐसी है। ये गंढा किन्ने पन्नियां ने ते इन्हां नूं किन्ने खोलना है? ये सूरह फलक ने खोलना है। कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो लफ्जों की गिरे, जो इशारों की गिरे, जो इस तरीके से कानों में फूंक फूंक के एक दूसरे के बारे में गीबत, हसद और चुगली के सिलसिले करते हैं। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये पढ़ना है ते गंढा खुलनियां ने। और अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने पढ़िया उन्हों दियां गंढा खुल गई। मौलाना नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया तो टुर गए। बाल तो घुमियारां दे सी ना,
تے نورپور چیل دے سی گجراں والے دے لاگے تے دنیا دے سید تے سردار بھی انہاں نو اپنا امام کیوں ماندے نے؟ صرف اس لئی کہ جیڑیاں گنڈاں اسی بنیاں نے نا کہ کمیاں دا بال، کمیاراں دا بال، لوہاراں دا بال، فلانیاں دا بال، اونا دا بال، اونا دا بال، لیکن قرآن جب پڑھ گیا تو امام بھی ہے، وہ سید بھی ہے، وہ سردار بھی ہے، وہ شیخ القرآن بھی ہے، وہ شیخ الحدیث بھی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تے پروفیسر تم ہی رمبا پھڑ کے کتے کہا کھوترن ڈیا ہونا سی۔ یہ قرآن ہے جس نے لوگوں کے دل سے گرے نکالی ہیں کہ خود نیچے بیٹھتے ہیں، تجھے اونچی جگہ پہ بٹھاتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو قیامت کے دن حفاظ کے والدین کو جو تاج ملنا ہے اس کا عروج، اور جنت کے اندر حافظ قرآن کو 2236 منزلہ محل ملنا ہے، جس کی اتنی سیڑھیاں، ہر آیت کے ساتھ سیڑھی بدل رہی ہے، اور حکم ہوگا اقرا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور 6236 آیات پہ جہاں جا کر کے تیرا آخری بریک ہوگی من الجنت والناس، وہاں رب الناس تجھے اپنے عرش کے نیچے جنت الفردوس میں عروج کی جگہ دے گا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے رحمان کا کلام، یہ ہے اس کی خیر اور برکت، یہ ہے اس کی اہمیت، نہ لینے والوں کا ضرر اور نقصان، اور یہ ہے اس کی فضیلت۔ اس لیے اس سلسلے کو عام کیجئے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ اہل علاقہ کہ جنہوں نے اس سلسلے کو چلا رکھا ہے، ارباب انتظامیہ جنہوں نے سنبھال رکھا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے دم در میں سخن اس کے اندر جو ہے اپنا حصہ ڈال رکھا ہے۔ سب کی کاوشوں کو قبول کرے، وما توفیقی الا باللہ۔